دادا رہے ہوں گے اس وقت کوئی 65 برس کے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن نہیں، پہلے اس واقعے کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ دادا میرے حقیقی دادا نہیں تھے، ہمارے دادا کے دور پار کے رشتے کے بھائی تھے، تو اس لحاظ سے ہم سبھی انہیں دادا کہتے تھے۔ بھائی میں نے تو انہیں ہمیشہ بوڑھا ہی دیکھا، میرا مطلب ہے کہ سفید داڑھی، سر کے آدھے بال اڑے ہوئے اور کمر قدرے خمیدہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاتھ میں چھڑی لے کے نہیں چلتے تھے۔ ہمارے گھر کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ ایک ہی بیٹی تھی جو ان کی شادی کے شروع کے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اور خاندان بھر اس کو اس کے پورے نام سے بلاتا تھا، یعنی ناظمہ بیگم۔ لیکن دادا پیار سے ہمیشہ کاریگرنی کہتے تھے، کیونکہ وہ بہت سلیقہ مند تھیں اور ہر ٹیڑھا کام سیدھا کر لیا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ دادا کے گھر آتے، دادا پیار سے کہتے، آہا میری کاریگرنی آئی ہے۔ دادا کی چھوٹی موٹی ذمہ داری تھی، تو ناظمہ بیگم کی شادی بھی انہوں نے ایک ذمہ دار سے کی تھی۔ مصطفیٰ میاں شوہر کا نام تھا۔ ناظمہ بیگم سے ان کی 7 اولادیں تھیں، جن میں سے کئی کی شادی ہو چکی تھی، اور ہمارے لیے دادا ان بچوں کے نانا میاں بن چکے تھے۔ دادا کی زندگی بھرپور گزری تھی، اولاد کی خوشیاں تھیں، اچھی فصل ہوتی تھی، باہر برادری میں بھی عزت تھی، ہر کوئی اپنے گھر ان کا آنا باعث سعادت سمجھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دادا ہاتھ کے بہت کھلے تھے، ضرورت مند کی ضرورت اس کے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جایا کرتے تھے، اور یوں ان کی عزت میں ہر روز 4 چاند لگے جاتے تھے۔ یہ سب تو تھا، لیکن دادا کی زندگی کا ایک پہلو انتہائی عبرتناک تھا۔ ناظمہ بیگم کی پیدائش کے فوراً بعد دادی یعنی ان کی والدہ کو ایسا کوئی فرق لگا کہ وہ تبھی سے بستر پر تھیں۔ جیسے میں نے دادا کو ہمیشہ سے بوڑھا دیکھا، ویسے ہی دادی کو ہمیشہ پلنگ پکڑے دیکھا۔ بس سردی گرمی ایک ملازمہ 2 نوکروں کے ساتھ ان کے بستر کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں لاتی، وہ وہیں کھاتی پیتی، دھوپ زیادہ ہوتی تو برآمدے میں چلی جاتی، اور رات ہوتی تو اپنے کمرے میں۔ یہ تو ہمیں بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ دادی اپنی بیماری کا سبب ناظمہ بیگم اور اس سے بڑھ کر دادا کو سمجھتی تھی۔ خیر وہ تو قدرتی عمل تھا جس سے وہ گزری، اور یہ بدقسمتی تھی کہ ان حالات سے دوچار ہوئیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ان 40 برسوں میں دادا کبھی ان کے قریب نہ جا سکے۔ ناظمہ بیگم کو شاید بہت دیر میں اندازہ ہوا کہ ان کے باپ کس قدر شریف آدمی تھے، جنہوں نے ساری عمر بیوی کی تیمارداری میں گزاری تھی اور 40 برسوں سے گھر کے مہمان خانے میں سویا کرتے تھے۔ ناظمہ بیگم بہت زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن سگڑ تھیں، گھرداری میں طاق تھیں، اور گاؤں میں 1 ہفتے بعد پہنچنے والے اخبار کا مطالعہ بھی کرتی تھیں۔ پھر ایک صبح اطلاع آئی کہ دادی رات سدھار گئیں۔ کسی نے افسوس کا اظہار کیا تو کسی نے مرنے والی کی مشکل آسان ہونے کی بات کی۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ہم نے سنا کہ دادا شادی کر رہے تھے۔ یہ خبر نہیں، ایک ایٹم بم تھا جس نے گاؤں ہی نہیں آس پاس کے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ تحور علی خان شادی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہنسے، کسی نے مذاق اڑایا اور کسی نے منہ بنایا۔ ناظمہ بیگم باپ کی شادی کا بلاوا دینے خود ہمارے گھر آئیں تو ہماری دادی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے تم بھی کچھ نہیں بولی؟ تحور کیوں برادری بھر کی ناک کٹوانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہریالہ بننا موت کی نہ سوجے دھار۔ مگر صاحب یہ شادی ہوئی، لیکن ذرا سادگی سے ہوئی۔ کچھ دن تو دادا شرمائے شرمائے رہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نئی دادی ان سے عمر میں کوئی 30 برس چھوٹی تھی، مگر تھیں بڑی اچھی۔ خیر 2-4 ماہ گزر گئے، پھر ایک بم اور پھٹا۔ دادا باپ بننے والے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی اس وقت چاول بین رہی تھیں جب انہیں یہ خبر ملی۔ انہوں نے چاولوں سے بھری سینی اٹھا کر اپنے سامنے پھینکی اور سر پکڑ کے بولی، کم بخت نے برادری بھر کی ناک کٹوا دی۔ اس معاملے میں اماں بھی دادی کی ہمنوا تھیں، اور ہماری بڑی پھپھو بھی، جو جوانی ہی میں طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تھیں۔ اس بات پر سب سے زیادہ جذبز ہوئی، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ دادا بیٹے کے باپ بن گئے، اور میں نے دیکھا کہ اب ان میں کچھ اعتماد سا آ چلا تھا۔
چھڑی تو وہ پہلے بھی ساتھ نہیں رکھتے تھے، اب پہلی نظر میں نہیں لگتا تھا کہ ان کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ گھر سے سیر کو نکلتے تو بیٹا کسی نوکر کی گود میں ہوتا اور دادا سینہ تانے آگے آگے چل رہے ہوتے۔ منہ پر ہنسنا یا کچھ کہنا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد خوب ٹھٹھا کیا جاتا۔ ہر کوئی معترض تھا کہ بڑے میاں کو اس عمر میں کیا سوجی، مگر ہمارے چھوٹے چچا دادا کی حمایت میں بولتے، لیکن ان کا بولنا اپنے دوستوں کی محفل تک محدود تھا۔ ظاہر ہے گھر کی عورتوں کے سامنے یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں ان کے دوستوں کے لیے چائے وائے لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی بات میرے کان میں پڑ جاتی۔ چچا کہتے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، میاں ایک اپاہج اور بستر تک محدود عورت کے ساتھ 40 برس گزارنا کوئی مذاق نہیں۔ اور پھر کیا یہ بڑی بات نہیں کہ اتنے سالوں میں ان کے تعلق سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی گئی؟ اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مرحومہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ دلائل مضبوط تھے تو بحث کرنے والے خاموش ہو جاتے، لیکن پھر کوئی کٹ حجتی پر اتر کر سوال کرتا، مگر بھائی اس عمر میں بچہ، یہ کوئی مناسب بات ہے؟ اس پر چھوٹے چچا بھی خاموش ہو جاتے، کیونکہ شاید ان کے خیال میں بھی بچہ پیدا کرنے کا حق صرف جوانوں کو تھا۔ اب ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ دادا اچھے خاصے ذمہ دار تھے، پہلے کے حالات اور تھے اور اب کے حالات اور۔ سبھی جانتے تھے کہ ان کی جائیداد ناظمہ بیگم کے علاوہ اور کسی کو نہیں مل سکتی تھی، مگر اب جائیداد کا ایک وارث پیدا ہو چکا تھا تو یہ سوال گاؤں بھر کو تنگ کرتا تھا کہ دادا کے بعد ناظمہ بیگم کو کیا صرف معمولی سا شرعی حصہ ملے گا؟ مگر پھر ایسا ہی ہوا۔ دادا 3 دن بیمار رہ کر دنیا چھوڑ گئے اور ناظمہ بیگم کو واقعی اتنا ہی حصہ ملا جتنا شرع کا حکم تھا۔ دادا کی بیوی یعنی چھوٹی دادی سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے ذمہ داری کے کاروبار کو دیکھنے کے واسطے اپنے ایک ریٹائرڈ فوجی بھائی کو بلوا لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، سوائے اس کانٹے کے کہ دادا نے اس عمر میں دوسری شادی کیوں کی تھی۔ ایک دفعہ جبکہ دادی کو مرے 3-4 سال ہو گئے تھے اور اماں بھی خاصی عمردار ہو گئی تھیں، ناظمہ بیگم اماں سے ملنے آئیں۔ دادا کی شادی کا تذکرہ ہوا تو ناظمہ بیگم نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ دادا کسی قیمت پر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ناظمہ بیگم نے ضد اور اصرار کر کے ایسا کروایا تھا۔ پھپھو کا ہاتھ ہانڈی میں ڈوئی چلاتے رک گیا۔ اماں جو کچھ سی رہی تھیں وہیں سن ہو گئیں اور ایسا سناٹا ہوا کہ منڈیر پہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے شور مچاتا کوا بھی خاموش ہو گیا۔ ناظمہ بیگم بولی، ارے بھائی، میرے میاں اور سسر ہر وقت اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ تحور علی خان مریں گے تو جائیداد ناظمہ کے علاوہ اور کسی کو مل ہی نہیں سکتی، اور ناظمہ کو ملی تو سمجھو ہمارے خاندان کو مل گئی۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا تھا۔ میں تو وہ گھر ہی چھوڑ دیتی، مگر بچے تھے، گھرداری تھی اور عمر بھی ایسی آ گئی تھی کہ سسرال کو ہمیشہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کے گزرنے کے بعد یہ باتیں کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تو میں نے سوچا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ ابا سے بات کرنے کی دنوں تک ہمت ہی نہیں پڑی، مگر پھر منہ کھولنا ہی پڑا۔ پہلے تو وہ خوب گرجے برسے، میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا اور کھیتوں کو نکل گئے۔ رات کو لوٹے تو بولے، ناظمہ تو واقعی کاریگرنی ہے، میں نے اس بات پر خوب غور کیا ہے۔ بزرگوں کی بنائی اس جائیداد پہ کسی سالے کا حق نہیں، تیرا ہے یا میرا ہے۔ ناظمہ بیگم مسکرائیں اور بولیں، بس پھر میں نے سارا بندوبست کر دیا۔ ابا مجھے ویسے ہی تو کاریگرنی نہیں کہتے تھے نا۔ واقعی وہ اسم بامسمہ نکلی۔